میں بہت ہی محدود انداز میں کوئی تقریباً 30 سے 35 ایسے لوگ جو میرے ساتھ ایسی گفتگو کرتے ہیں، 30 سے 35 بہت ہی اسمال سائز ہے، اسمارٹ نہیں، 30 to 35 لوگ، کوئی اتنی بات نہیں، لیکن اسلام آباد کے رہائشی ہیں، اپر کرسٹ آف سوسائٹی سے تعلق نہیں رکھتے، زیادہ تر لوگ لوور مڈل کلاس کے ہیں، ڈرائیور ہیں، گھروں میں کام کرتے ہیں، لو لیول کے کلرک ہیں، ہو گئی بات۔ لیکن وہ یہاں پر 2 حلقوں کے رہنے والے ہیں۔ ان کو میں نے چنا اس لیے ہے کہ انہوں نے ہر انتخاب میں ووٹ دیا ہے جب سے وہ ووٹ دینے کے قابل ہوئے، تو ہر الیکشنز میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا، ٹھیک۔ اور اس سے یہ ثابت ہوا کہ یار جو بھی ہو بہرحال وہ اس دفعہ بھی ووٹ ڈالیں گے۔ ان کی اکثریت آپ یہ کہہ لو کہ 45% مجھے یکسو نظر آئی 2 باتیں کہتی ہوئی، اے کہ تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اینڈ بی کہ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اسمال سیمپل سائز سے جو مجھے پرسنٹیج کر رہی ہے، اس کو میں اگر پورے ملک پہ اپلائی کروں تو مجھے اس طرح کا نتیجہ یعنی برآمد ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ پی ٹی آئی کا جو وہ اس وقت کلیم کر رہے ہیں، جو ان کے یہ اس طرح کے لگ پتہ جائے گا، لوگ ہم گھروں سے نکلیں گے، کیونکہ الیکشن ڈے کی اپنی ڈینامکس ہوتی ہے۔ اس طرح نکل بھی نہیں سکتے، کیوں؟ کیونکہ آپ نے ووٹ بھی تو ڈالنا ہوتا ہے۔ اس طرح پروٹیسٹ کا تو نہیں، اس میں تو پروٹیسٹ کی بات نہیں ہے نا۔ آپ جا کر انتہائی ڈھٹائی سے آپ مسلم لیگ نون کے لگے کیمپ سے ووٹ کی پرچی لے لو، لائن میں لگو، جا کے بیلٹ پیپر حاصل کرو اور ٹھپا لگا کے آ جاؤ۔ آپ کو صرف یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے حلقے میں قومی اور صوبائی اسمبلی پہ تحریک انصاف کا امیدوار کون ہے اور اس کا انتخابی نشان کیا، اللہ خیر صلی اللہ۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے، یہ جب بشریٰ بی بی کی سزا سنائی گئی ہے تو سزا سنائے جانے کے وقت تو وہ وہاں موجود نہیں تھی نا، وہ بعد میں جیل پہنچی اور جیل کا پھاٹک کھل گیا ان کے لیے۔ کیوں؟ عدالت تو برخاست ہو چکی تھی، انہیں پولیس گرفتار کر کے کیوں نہیں لائی؟ تو سزا سنائے جانے اور جیل پہنچنے کے درمیان وہ کس سے ملاقات کر رہی تھی؟ کسی صحافی نے یہ بات بتائی؟ اس کے بعد ٹکر پہ ٹکر چلتے رہے ہمارے کہ جی وہ انتظار گاہ میں بیٹھی ہیں۔ اور جب مغرب کا وقت ہو گیا نا تو میں نے اپنے 3-4 رپورٹروں کو، آج کل تو ہمارے بہت فن خوان رپورٹر بنتے ہیں نا، سبھی میں نے کہا یار بات سنو میری، کچھ ہم نے بھی جیلیں دیکھی ہیں بھائی، جب ہم اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ ہوتے تھے، جب ہم یہ آزادی صحافت کی تحریکوں میں آج خود گرفتاریاں دیتے تھے، کچھ تو پروٹوکولز ہوتے ہیں۔ عصر کے بعد تو انتظار گاہ میں کوئی بیٹھ ہی نہیں سکتا بھائی، جیل میں گنتی ہو جاتی ہے قیدیوں کی اور بیرکوں میں بند، اور وہ بیٹھی تھی تو وہ بی بی کہاں بیٹھی ہوئی ہیں؟ اور کس سے ملاقات کر رہی تھی؟ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں دو ابصار وی نیوز کے ساتھ۔ ناظرین، الیکشن میں اب ہفتے سے کم رہ گیا ہے، کافی تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ ہم نے دیکھا ہر پارٹی کی طرف سے زور و شور سے الیکشن کیمپینز ہو رہے ہیں، لیکن کیا یہ کیمپینز ہی کافی ہوں گی کسی کو جتوانے کے لیے یا ہروانے کے لیے، یا اس کے پیچھے کوئی اور بھی فورسز ہیں جو کام کر رہے ہیں، جو کہ مجھے اور آپ دونوں کو پتہ ہے کہ وہ کون سے ہیں؟ لیکن نصرت صاحب سے میں کچھ اوپینین لینا چاہتی ہوں جو ریسنٹلی پی ٹی آئی کی طرف سے ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، جو بار بار قید کی سزا مل چکی ہے عمران خان صاحب کو۔ کیا فیوچر ہے پی ٹی آئی کی؟ کیا وہ الیکشنز میں ریکور کر پائیں گے؟ اور جس طرح ان کے سپورٹرز بھی اس وقت بہت جذبے میں ہیں کہ 8 فروری کو پتہ چلے گا کہ کیا ہوگا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی کیا ہوگا۔ السلام علیکم نصرت صاحب۔ وعلیکم السلام۔ نصرت صاحب، ہم نے بات کی تو تھی پی ٹی آئی کے فیوچر کے بارے میں، لیکن پچھلے 2 دن میں اتنی تیزی سے سچویشن آگے چلی گئی اور ابھی بھی ایک ڈیسیجن پینڈنگ ہے۔ پی ٹی آئی ریکور کر پائے گا اس
اس الیکشن میں جو آبویسلی وہ ابھی تک پاپولر پارٹی تو ہے, ہم اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتے, عمران خان صاحب بھی بہت پاپولر ہیں, اور ان کے ووٹرز جو میرے اپنے سوشل سرکل میں بھی ہیں, جنرلی بھی سب کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کو سب کو پتہ چل جائے گا کہ اصل لیڈر کون ہے اس قوم کا. آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کو اپنی امیج ریڈیم کرتے ہوئے؟ وہ جو آپ سے بات کرتے ہیں وہ کس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں؟ پی ٹی آئی اٹ سیلف, جو بھی ان اس کے میں ان ایریا کو میں. پتہ ہے کہ ان کے حلقے میں کون ہے امیدوار, اس کا انتخابی نشان کیا ہے؟ آئی ریئلی ڈاؤٹ اٹ, وہ انہیں آئیڈیا نہیں ہوگا. وہ تو بس اگر آپ نے اس کو آپ نے یعنی پروب ہی نہیں کیا تو آپ اتنے دعوے سے کیسے کہہ سکتی ہیں؟ سر میں تو کسی لیکن کو آپ بھی فرض پروب نہیں کریں کرنا چاہتی. آپ اور میں جب یہاں بیٹھے ہوں گے تو آپ جب اگر مجھ سے یہ دعویٰ کریں گی کہ لگ پتہ جائے گا 8 فروری کو, میں کہوں گا ہاں بھیا بالکل, اور آپ بہت جوش اور جذبے پہ ہوں, اور میں آپ کے جوش اور جذبے کو قطعاً جو ہے اس پہ ڈاؤٹ نہیں کروں گا. ایبسلیوٹ جرنلسٹک کیوروسٹی پیور, اس سے میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ ہاں دعا یہ بتائیں کہ آپ کے حلقے میں کون کھڑا ہے؟ تحریک انصاف کی جانب سے کس کو قومی اسمبلی کا ٹکٹ دیا گیا ہے اور ان کا انتخابی نشان کیا ہے؟ میں بہت ہی محدود انداز میں کوئی تقریباً 30 سے 35 ایسے لوگ جو میرے ساتھ ایسی گفتگو کرتے ہیں, 30 سے 35 بہت ہی اسمال سائز ہے, سوری اسمارٹ نہیں, 30 to 35 لوگ, کوئی اتنی بات نہیں, لیکن اسلام آباد کے رہائشی ہیں, اپر کرسٹ آف سوسائٹی سے تعلق نہیں رکھتے, زیادہ تر لوگ لوور مڈل کلاس کے ہیں, ڈرائیور ہیں, گھروں میں کام کرتے ہیں, لو لیول کے کلرک ہیں, ہو گئی بات. لیکن وہ یہاں پر 2 حلقوں کے رہنے والے ہیں. ان کو میں نے چنا اس لیے ہے کہ انہوں نے ہر انتخاب میں ووٹ دیا ہے جب سے وہ ووٹ دینے کے قابل ہوئے. تو ہر الیکشنز میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا. ٹھیک, اور اس سے یہ ثابت ہوا کہ یار جو بھی ہو بہرحال وہ اس دفعہ بھی ووٹ ڈالیں گے. ان کی اکثریت آپ یہ کہہ لو کہ 45% مجھے یکسو نظر آئی 2 باتیں کہتی ہوئی. اے کہ تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اینڈ بی کہ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. مور اور لیس ایک ہی بات ہے. لیکن اچھا یار یہ بتاؤ کہ تمہارے حلقے میں تحریک انصاف کا امیدوار کون ہے, تو اس کا نام نہیں پتا تھا. ووٹ ڈالو گے, اور جی فائدہ کی, صرف 2 بندوں نے مجھے بتایا کہ یہ بندہ ہمارے حلقے سے امیدوار ہے اور اس کا انتخابی نشان. تو آپ کا جو سیمپل سائز تھا اس میں سے صرف 2 لوگ یہ بات کہہ سکے اتنی کنوکشن کے ساتھ؟ نہیں, اور وہ اس کو ووٹ ڈالیں گے. اس کو بنیاد بناتے ہوئے آئی کین سیفلی پرسیوم کہ ملک بھر میں ان کے چاہنے والوں کا یہ عالم ہوگا. اگرچہ میں دوسرے اینگل سے دیکھوں تو امید یہ باندھنی چاہیے کہ یار یہ جو پے در پے سزائیں دی گئی ہیں, اور آپ ابھی کہہ رہی تھی کہ ایک فیصلہ آنا ہے, شاید جب تک ہم یہ ریکارڈنگ وغیرہ کر کے اس کو پوسٹ کریں کیا پتہ آ چکا ہو, تو شاید اس میں بھی آ چکا ہو. تو کہیں گے یار یہ کیا ہوا, اوپر تلے بس سزائیں دیے چلے جا رہے ہیں, یہاں ہم بتاتے ہیں. یہ ووٹر کہہ رہا ہے. بھائی یہ ہمیں ایک صحافی کے طور پر پرزیوم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ایز لائک ہم جرنلسٹک پرسپیکٹو سے دیکھیں اگر, تو وہ ہو سکتا ہے. لیکن ابھی تک جب کہ میں آپ سے ریکارڈ کر رہا ہوں تو اسمال سیمپل سائز سے جو مجھے پرسنٹیج کر رہی ہے اس کو میں اگر پورے ملک پہ اپلائی کروں تو مجھے اس طرح کا نتیجہ یعنی برآمد ہوتا نظر نہیں آ رہا. پی ٹی آئی کا جو وہ اس وقت کلیم کر رہے ہیں, جو ان کے یہ اس طرح کے جی لگ پتہ جائے گا, لوگ ہم گھروں سے نکلیں گے, کیونکہ الیکشن ڈے کی اپنی ڈینامکس ہوتی ہے. اس طرح نکل بھی نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ووٹ بھی تو ڈالنا ہوتا ہے. اس طرح پروٹیسٹ کا تو نہیں آئی ڈاؤٹ اس میں تو پروٹیسٹ کی بات نہیں ہے نا.
آپ جاؤ، جا کر انتہائی ڈھٹائی سے آپ مسلم لیگ نون کے لگے کیمپ سے ووٹ کی پرچی لے لو، لائن میں لگو، جاؤ جا کے بیلٹ پیپر حاصل کرو اور ٹھپا لگا کے آ جاؤ۔ آپ کو صرف یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے حلقے میں قومی اور صوبائی اسمبلی پہ تحریک انصاف کا امیدوار کون ہے اور اس کا انتخابی نشان کیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور باہر آ جاؤ۔ تو آپ نے ووٹ کاسٹ کر دیا۔ اس کے بعد کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ لوگ جو کہ فیس بک اور ٹویٹر وغیرہ پہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، وہ کوئی 3 سے 5 بجے کے بعد مختلف پولنگ اسٹیشنوں کے باہر کھڑے ہو جائیں جہاں جہاں انہوں نے ووٹ دیے ہیں یا ان کی دانش میں ان کی جماعت کے حامیوں نے ووٹ دیے ہیں، جس کے بارے میں آج کل ایک لفظ چلتا ہے، ووٹ کو پہرا دو۔ کبھی جب گنتی آئے تو لوگوں کو پتہ چلے کہ بھئی ہم اتنی بڑی تعداد میں اس حلقے سے کھڑے ہیں، ہم نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا تھا، اور اگر ہم نے جو کہ ووٹ دیا تھا اس کے برخلاف نتیجہ آیا تو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ووٹ کو عزت دو سے لے کے ووٹ کو کا پہرا دو تک کا سفر یہاں تو تک آ چکا ہے۔ ووٹ کا پہرا دو جو ہے، اگر وہ ہو گیا، نہیں، سب سے پہلی بات اس میں بھی ووٹ کو پہرا دو تو وہی ہوگا نا، پہلے ووٹ تو دو، گھر سے نکلو، ووٹ دو، پھر پہرا دو، پھر ووٹ کو پہرا دو، پھر یہ پتا چلے کہ جی 80% بندے جو ہیں وہ جیت گئے ہیں، تو اس کے باوجود جیل کا پھاٹک تو نہیں ٹوٹے گا۔ اس قومی اسمبلی کو پہلے حلف لینا پڑے گا، پھر ایک وزیر اعظم میں الیکٹ کرنا پڑے گا۔ وہ تحریک انصاف کا ہوا تو وہ کچھ اس طرح کی کوئی قانونی راہ نکالے گا نا، یہ تو نہیں کہے گا کہ میں کھڑا ہو کے عوام نے فیصلہ دے دیا ہے اور میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ میرے قائد کے خلاف جتنے بھی مقدمات بنائے گئے وہ سب غلط تھے اور میں ان کو معاف کرتا ہوں۔ میں نے پریزیڈنٹ کو ایڈوائس بھیجی ہے کہ ان کو فوری طور پر فوری رہا کیا جائے، ہم انہیں رہا کر رہے ہیں اور وہ ان کو سزائیں سنائیں، جو سزائیں سنائی گئی ہیں وہ کالعدم ٹھہرا دی گئی۔ اس طرح ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ تو اس طرح تو نہیں ہوگا، تو لیکن ایک بہرحال ایک تھوڑی سی ایسی فضا بن جائے گی کہ پھر بہت فاسٹ ٹریک پہ 2-3-4 ہفتوں میں وہ واپس آ سکتے ہیں۔ تو اس کے باوجود بھی پھر کسی ایک سیٹ سے کسی کو استعفیٰ دینے پڑے گا نیشنل اسمبلی سے، پھر وہاں کھڑے ہوں گے وہ قومی اسمبلی، ہو سکتا ہے ڈر کے مارے کہ ان کا مقابلہ پھر کھڑا ہی نہ ہوگا کہ جی ہوا چل گئی ہے، پھر وہ منتخب ہوں گے، پھر یہ جو ابھی تک کا وزیر اعظم ہوگا وہ استعفیٰ دے گا اور پھر وہ آئیں گے قومی اسمبلی میں، پہلے اپنا حلف لیں گے اور پھر ہوں گے۔ یہی سائیکل تو کافی 9 من کے قریب جو ہے وہ تیل چاہیے ہوگا تاکہ رات ناچ سکے۔ تو اس وقت تک جنہوں نے اتنی محنت کر کے قائد ملت کو دور رکھا ہے وہ کیا کر رہے ہوں گے؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوں گے مختلف مزاروں پہ جا کے۔ یہی تو ہے، یہی سائیکل، یہی ٹاکسک سائیکل ریپیٹ ہوتا رہے گا۔ 2018 میں بھی جب میرا نہیں خیال کہ یہی المیہ ہوا ہے اس جماعت کے ساتھ کہ اس طرح کی بڑکوں نے نقصان پہنچایا ہے، خود بیٹھے ہی گھر پہ فرض کر لیا گیا ہے۔ جی مطلب آپ دیکھ دیں ہر دوسرے دن ہر دوسرا یوٹیوبر، میں تو بارہا کہہ رہا ہوں، گزشتہ 4 مہینے سے میری پوزیشن ہے کہ تحریک انصاف کو اس کے دوستوں اور وکیلوں سے بچاؤ، ایمانداری کی بات ہے، اس کے دوستوں اور اس کے وکیلوں سے بچاؤ، جو دوست نہیں ہیں، اور خاص طور پر بانی صاحب کو بچاؤ۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے، یہ جب بشریٰ بی بی کی سزا سنائی گئی ہے تو سزا سنائے جانے کے وقت تو وہ وہاں موجود نہیں تھی نا، وہ بعد میں جیل پہنچی اور جیل کا پھاٹک کھل گیا ان کے لیے۔ کیوں؟ عدالت تو برخاست ہو چکی تھی، انہیں پولیس گرفتار کر کے کیوں نہیں لائی؟ تو سزا سنائے جانے اور جیل پہنچنے کے درمیان وہ کس سے ملاقات کر رہی تھی؟ کسی صحافی نے یہ بات بتائی؟ اس کے بعد ٹکر پہ ٹکر چلتے رہے ہمارے کہ جی وہ انتظار گاہ میں بیٹھی ہیں، اور جب مغرب کا وقت ہو گیا نا
تو میں نے اپنے 3-4 رپورٹروں کو، آج کل تو ہمارے بہت فن خوان رپورٹر بنتے ہیں نا، سبھی میں نے کہا یار بات سنو میری، کچھ ہم نے بھی جیلیں دیکھی ہیں بھائی، جب ہم اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ ہوتے تھے، جب ہم یہ آزادی صحافت کی تحریکوں میں از خود گرفتاریاں دیتے تھے، کچھ تو پروٹوکولز ہوتے ہیں. عصر کے بعد تو انتظار گاہ میں کوئی بیٹھ ہی نہیں سکتا بھائی جیل میں، گنتی ہو جاتی ہے قیدیوں کی اور بیرکوں میں بند. اور وہ بیٹھی تھی تو اور وہ بی بی کہاں بیٹھی ہوئی ہیں؟ اور کس سے ملاقات کر رہی تھی؟ ملاقات صبح ہو چکی تھی، اس کے بعد ان کے اور ان کے حضرت ان کے جو شوہر صاحب ہیں اور باقی لوگوں کی مذاکرات ہو رہے تھے کہ انہیں کہاں رکھنا ہے. تو بالآخر آپ وہ بیان دے رہی ہیں کہ مجھے تو دھوکہ دے کے کر دیا گیا. ہاں یہ تو عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. وہ کیسے دھوکہ ہوا بھائی؟ آپ کو زبردستی رکھا جا رہا ہے. میں ایک چھوٹا سا آپ کو التجا کرتا ہوں، بہت آسان طریقہ. بشریٰ بی بی واقعی جیل میں جانا چاہتی ہیں، کہیں آج سے میں بھوک ہڑتال کرتی ہوں، مجھے جیل میں بھیجو. کریں؟ نہیں کریں گی. مکمکا ہوا ہے کہ جی وہ ایک پردے دار ہیں، انہیں وظائف کرنے ہوتے ہیں، نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں. آف کورس. اگلوں نے کہا جی حضور کیوں نہیں، وائی ناٹ. کمال کر رہے ہیں. یہ تو بیان ان کے لیے ہے کہ آپ لوگ کہیں کہ اچھا صاحب ختیجہ شاہ جو ہے اس کو تو رگڑا دو جیل میں، صنم جاوید کو دو، عالیہ حمزہ کو دو. لیکن جب بشریٰ بی بی پہ بات آئے تو سوال اٹھنا شروع ہو گئے. تو اب یہ بیان آ رہے ہیں ہمیں تو دھوکہ دیا جا رہا ہے. اور یہ کتنا آسان ہے یہ بات کہہ دینا اپنے سپورٹرز کو بیوقوف بنانے کیسے کے لیے. دھوکہ؟ کیسے؟ میں بتا رہا ہوں نا، آپ کو آپ کی مرضی کے بغیر رکھا جا سکتا ہے، کتنی بھی بڑی قوت ہو. آپ کہیں گے مجھے سزا سنا دی گئی ہے، I want to go to jail and if you don't take me there، ادھر یہ کریں بھوک ہڑتال، ادھر وہ کریں. مرغی کا 8 دن ناغا کر لیں نا، نہ کریں نا اس طرح کی باتیں. ہاں پھر یہ کہیں گے نہیں صاحب اسلام میں تو خودکشی حرام ہے، تو ہم کہیں گے واہ دیکھنا، ہاں یار ورنہ بیچارے شاید تو صاحب یہ بات تو کر رہے ہیں، ورنہ نا اسلام میں تو خودکشی حرام ہے. تو اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی. یہ کس کو کمفرٹ بری لگتی ہے. بس میں اس کے علاوہ نہیں کچھ کہنا چاہتا. برا وقت ہے. میں اپنی تمام تر اس کے باوجود میں چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف نوجوانوں کی بھرپور توانائی کے ساتھ زندہ رہے. جمہوریت اس ملک کو درکار ہے تو ہمیں ایک بھرپور اپوزیشن بھی درکار ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ جن پہ ہم تکیہ کرتے ہیں کہ جمہوریت کی توانائی ان کے ذریعے ممکن ہے، وہ بھی ذرا تھوڑی سی ثابت قدمی دکھائیں. اور اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. زخموں پہ کسی کے میں نمک نہیں چھڑکنا. ہر کسی برا وقت ہے، اللہ کسی کا بھی نہ لائے. چلیں 8 فروری بھی دور نہیں ہے، دیکھ لیتے ہیں برا وقت اور کتنا برا ہو جائے گا. تو امید یہی کرتے ہیں کہ ان کے حامی زیادہ سے زیادہ تعداد میں نکلیں اور اپنی جماعت کو کامیاب کروائیں، اور کسی ایک بندے کی وکٹری ہو جائے 8 فروری کو. کسی ایک جماعت کی، جماعت کی. جب بندوں کی کیا، بندوں کی وکٹری نے تو یہاں تک پہنچایا ہمیں. چلیں پھر یہیں سے ہم ٹیک آف کریں گے پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک پتہ نہیں کیا کچھ ہو چکے گا، کون ہمارے پرائم منسٹر ہوں گے، تب پھر دیکھیں گے انشاءاللہ. چلیں ناظرین، اب 8 فروری دور نہیں ہے. آف کورس ہم سب کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے کہ ہم جا کر ووٹ دیں. ضروری نہیں ہے کہ ہم دوسروں کی ہی باتوں میں آگے کسی ایک جماعت کو ووٹ دیں. اپنا دماغ اور اپنا ووٹ دونوں چیزیں ضائع نہ کریں. لیکن بات وہی ہے کہ کیا ہمارے ہی ووٹ سے کسی نے آنا ہے یا کوئی اور قوت ہے جو اس چیز کو کنٹرول کر رہی ہے. لیکن یہ ہمیں 8 فروری کے بعد ہی پتہ چلے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. میں ہوں دو ابصار، وی نیوز سے. اللہ حافظ.